سگا باپ اور سگا بیٹا نہیں جاتا تو برادری جائے گی؟ کوئی نہیں ساتھ جاتا۔ جب اپنا کردار شروع سے خراب رکھا ہے، اولاد دیکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ دایاں بائیں پہچاننا شروع کر دے اس کو نماز کو حکم دے دو۔ 7 سال کا ہو تو پیار سے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو تو مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ اس کی رکھ رکھ کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب باپ خود ہی نماز نہیں پڑھے گا تو کیا سکھائے گا؟ وہ مجھے میاں جی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں بھی جوانی میں نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تمہیں جوانی میں کیا کرتے تھے؟ نہیں، اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ جب گھر کے اندر بڑا آدمی اپنا کردار پیش کرتا ہے تو اس کے کردار کی بنیاد پر اولاد کا کردار بنتا ہے۔ جیسے باہر زندگی خوبصورت ہے ویسے گھر میں خوبصورت زندگی ہونی چاہیے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے یوسف صاحب دعا کرو۔ میں نے کہا بی بی کیا دعا کرانی ہے؟ وہ میرا میاں بڑا بد اخلاق ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا خوش اخلاق ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، مسجد میں تو بڑا خوش اخلاق ہے۔ کہتے باہر ہی ہوگا، گھر میں تو کوئی اخلاق، گھر میں ایسا بد اخلاق کوئی ہوگا دنیا میں۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں، اور پوری کائنات میں رسول کریم فرمایا سب سے بہترین سلوک میں خود اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں۔ اپنی زندگی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف کی بات کو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب کسی سے عہد کر لو، وعدہ کر لو، اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے یہ تمہیں تاکید فرمائی جا رہی تاکہ تم نصیحت کو مانو۔ معلوم ہے کہ یہ جو باتیں سننے کے بعد اللہ کی بات مانے گا، اس کا مطلب سے اللہ کی نصیحت کو مان لیا۔ وہ کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے۔ نمبر 3 اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہیں کرنا۔ نمبر 4 اپنا رازق اللہ کریم کو ماننا ہے۔ نمبر 5 اپنی اولاد کا رازق بھی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ نمبر 6 کھلے عام فحاشی نہیں کرنی۔ نمبر 7 چھپ کر فحاشی نہیں کرنی۔ نمبر 8 کسی کو ناحق مارنا نہیں ہے۔ نمبر 9 یتیم کے مال کے قریب نہیں بھٹکنا۔ نمبر 10 نا پورا کرنا ہے۔ نمبر 11 طول پورا کرنا ہے۔ نمبر 12 عدل و انصاف کی بات کرنی چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ نمبر 13 عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 باتیں فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو، اور تیسرے نمبر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی جو ان باتوں پر عمل کرے گا اللہ کریم اس کے تاج پر پرہیزگاری، اس کے سر پر پرہیزگاری کا تاج سجا دے گا۔ اور یہ 13-14 باتیں بیان فرمانے کے بعد رب کائنات کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا رب کائنات یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، خالق کائنات فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو۔ یہ کام کرو گے تو پھر سیدھے راستے پر ہیں، اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر سیدھے راستے پر نہیں۔ اور ان میں بنیادی بات کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ایک نقطے پر آتی ہیں، فَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سارے کام اللہ کی عبادت ہے، شرک نہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے نا، اس کا حکم ماننا ہے اللہ کی عبادت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو آپ کی اطاعت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ حکم مانیں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی۔ تمام چیزوں کا مرکزی جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، فَاعْبُدُوهُ۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہیں تو اپنی گفتگو کے اختتام میں سورۃ زخرف شریف میں آیت نمبر 64، سورۃ مریم آیت نمبر 36، سورۃ آل عمران آیت نمبر 50، یہ 3 آیات ہے سارے قرآن پاک میں۔ کیا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ
وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندگی، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کرو، ہاذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اور قرآن مجید میں خالق کائنات نے یہ ارشاد جو فرمایا ہے سورہ زخرف شریف آیت نمبر ہے 63، یہ پوری سورت کی یہ آیت عقیدہ توحید، ختم نبوت، ختم رسالت کی منہ بولتی تصویر ہے، تفسیر ہے یہ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہیں، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، یہ سیدھا راستہ. جو شخص یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سیدھے راستے پر ہے. اور جو کہ عیسیٰ تو مر گئے کشمیر میں ان کی خبر ہے، وہ گمراہ آدمی ہے، وہ بے دین آدمی ہے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے. یہ سورہ زہر میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے 43 نمبر صورت ہے اور 63 نمبر آیت ہے. اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ بیان فرمائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. یہ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام جو ہیں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں روشن نشانی لے کر آیا ہوں اور حکمت کے ساتھ آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہیں بیان کروں وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میرا رب اور تمہارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس نے یہ عقیدہ اظہار کر دیا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. جو شخص یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں آسمان پر نہیں گئے، وہ مسلمان نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر آئیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ آ گئے، یہ بھی غلط کہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی. کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس حالت میں، کیسے آئیں گے، پوری تاریخ بیان فرمائی ہے. کہ دمشق کے مینار پر اتریں گے، فرشتوں پر ایسے ہاتھ رکھ کے اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کی تبلیغ فرمائیں گے. اور یہ وقت آئے گا ساری دنیا میں ہر طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم. اللہ بھی سیدھے راستے پر ہے، رسول پاک بھی سیدھے راستے پر ہیں، انبیاء بھی سیدھے راستے پر ہیں. اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو جب مانے گا تو پھر اس کا راستہ بھی سیدھا ہو جائے گا. محض یہ کہنا کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، ایسے سیدھا راستہ نہیں ہوتا. جو اس کے اصول و ضوابط ہیں جب تک ہم اس پر پوری طرح کاربند نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں. رسول کریم خود فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر رکھا ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور اللہ فرماتا ہے انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو آپ نے کیا لوگوں کو بتایا؟ جو تعلیم آپ نے دی ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو اس کے مطابق چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 سے لے کر 153 تک جو اللہ نے 13 چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ عملی زندگی ایک خوبصورت چارٹر ہمیں پیش کیا گیا ہے. اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہماری موت آئے، اور اسی صراط مستقیم کی برکت سے ہم کل قیامت کے سرخروئی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ راستہ نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس نے عنایت فرمایا ہوا ہے، ہمیں اس پر قائم فرمائے اور مرتے دم کو اس راستے پر رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد کے غلاموں کا
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔